وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سبق نمبر 20، نون قطنی اور حروف شمسی و قمری۔ حروف شمسی و قمری، آج کے سبق میں ایک ساتھ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پر ہے نون قطنی کا، اور نمبر 2 پر ہے حروف شمسی کا، اور نمبر 3 پر ہے حروف قمری کا۔ اس کو آج ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خاص کر کے جو نون قطنی ہے اس میں لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے کہ یہاں پڑھنا کیسے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نون قطنی کے تعلق سے دیا گیا ہے کہ نون قطنی کیا ہے، تو کہتے ہیں تنوین والے حرف کو جزم یا تشدید والے حرف سے ملانا ہو۔ تنوین والے حرف کو یعنی 2 زبر والے حرف کو، 2 زیر والے حرف کو یا 2 پیش والے حرف کو جزم یا شد یعنی تشدید والے حرف سے ملانا ہو، اور جس سے پہلے الف خالی ہو، جس سے پہلے الف خالی ہو، وہاں نون ساکن کو الف کی جگہ نون سے ملا دیتے ہیں۔ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس نون کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ مثلا مثال دیا ہے نوح نبنہ، کیا ہے؟ وہ ہا کے پر پیش ہے، جزم آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ نوح نبنہ، نبنہ ہے نا۔ تو نوح نبنہ کو جب ہم رک جائیں گے تو ہو جائے گا نوح، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ جب نوح ہو جائے گا تو اب اس سے آگے بڑھے تو اب ہو جائے گا ابنہ، کیا ہو جائے گا؟ وہ ابنہ، کیا ہو جائے گا؟ ابنہ، ابنہ۔ نوح میں اگر ہم رک گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ابنہ، کیا ہو جائے گا؟ ابنہ۔ اور نوح میں اگر نہیں رکے تو اب وہ ابنہ کے نیچے کی جو زیر ہے، الف کے جو زیر آ رہا ہے وہ زیر ہٹ جائے گا۔ اب وہاں ہو جائے گا نوح نبنہ، کیا ہو جائے گا؟ نوح نبنہ، نوح نبنہ۔ تو اصل لفظ وہ جو ہے نوح ہے، کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تنوین والے حرف کو۔ کون سے حرف کو؟ تنوین والے حرف کو۔ تو یہاں نوحو میں تو ہا پیش ہو ہے نا، ہا پیش ہو ہے تو ہو جائے گا نوحن، کیا ہو جائے گا؟ نوحن۔ اب اس نوحن کو نبنہ کیسے پڑھیں گے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نوحن، کیا کہتے ہیں؟ نوحن، ہن، ہا نون پیش ہن، ہے نا، ہا 2 پیش ہن آواز، ہا نون پیش ہن آواز سیم ہے۔ تو ہا 2 پیش کیا ہو جا رہا ہے؟ ہن۔ تو ایک نون کی آواز آ رہی ہے، ایک نون کی آواز آ رہی ہے نا، ایک نون کی آواز آ رہی ہے، اور وہ نون کی جو آواز ہے وہ نون ہے نون ساکن۔ وہ نون کون سی ہے؟ نون ساکن۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ تو جب ہم وہاں پر نہیں رکتے ہیں تو وہی نون ساکن کے نیچے آ جاتا ہے ایک زیر۔ کیا آ جاتا ہے؟ ایک زیر۔ تو نوحن سے نوحنی کیا ہو جاتا ہے؟ نوحنی کیا ہو جاتا ہے؟ نوحنی۔ نوحن سے نوحنی جب زیر آ گیا تو اب وہ زیر جو ہے جا کے ملے گا کن سے؟ با سے۔ کس سے ملے گا؟ با سے۔ تو نوحن سے نوح نب کیا ہو جائے گا؟ نوح
नूह नूह इब्नहु, ठीक है ना, बात में आ गई। यहाँ पढ़ते हैं फितनतुन है असल लफ्ज, क्या है? फितनतुन, फितनतुनिल क़लब, फितनतुन है, क्या है? फितनतुन। वो जो तुन है, तुन, तानुन पेशतुन, तादो पेशतुन, वो जो नून साकिन है जिसकी आवाज़ आ रही है, उसी नून साकिन को एक जेर दे करके पढ़ने का नाम, उसी को नूने कुतनी कहा गया। क्या कहा? नूने कुतनी। ठीक है। फितनतुनिल क़लब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, हम कुरान में बहुत जगह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे नूह इब्नहु है, नूह में रुक गए तो इब्नहु, फितना में रुक गए तो इनक़लबा, है ना। सूरह यूसुफ में है मुबीन, वहाँ पे रुक गए मुबीन तो हो जाता उक़्तुलू। ये कैसे समझ में आएगा कि यहाँ अलिफ जो है खाली है, यहाँ भी अलिफ खाली है, तो अलिफ के नीचे जेर पढ़ना है कि ज़बर पढ़ना है कि पेश पढ़ना, कैसे मालूम चलेगा? नहीं, हम रुक गए नूह, क्या हो गए? नूह। अब वहाँ इब्नहु पढ़ेंगे कि अबनहु पढ़ेंगे कि उब्नहु पढ़ेंगे? क्योंकि वो अलिफ के नीचे तो कुछ है ही नहीं, अलिफ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ना ज़बर है, ना ज़ेर है और ना पेश है। क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ के फितना, क्या रुक गया? फितना। तो अब इनक़लबा पढ़ेंगे कि उनक़लबा पढ़ेंगे कि अनक़लबा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे, है ना। इसको अरबी ग्रामर जब पढ़ेंगे तो तब मालूम चलेगा, लेकिन मैं सादा सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। सादा, ये जो इब्नहु है ना, अलिफ बा नून, तो अलिफ बा दो हर्फ हो गए, नून तीसरा हर्फ। नून कौन सा हर्फ? तीसरा नून। तो हम उस तीसरे हर्फ को देखेंगे, हम उस तीसरे हर्फ को देखेंगे। अगर उस तीसरे हर्फ पर ज़बर होगा तो यहाँ हम ज़ेर पढ़ेंगे। देखिए, नूह इब्नहु, उब्नहु नहीं पढ़ते हम, हाँ, इब्नहु। फितना इनक़लबा, अनक़लबा, क्योंकि इनका जो काफ है, काफ के ऊपर ज़बर है, जो तीसरा हर्फ है उसके ऊपर क्या है? ज़बर है। ज़बर है। तो अगर तीसरा हर्फ ज़बर होगा तो यहाँ ज़ेर पढ़ेंगे, और तीसरे हर्फ पर पेश होगा तो यहाँ पर पेश पढ़ेंगे। कैसे? जैसे कि सूरह यूसुफ में है मुबीन, उक़्तुलू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? रुक जाएंगे तो उक़्तुलू, नहीं, मुबीनी क़ुतुलू, मुबीनी। सूरह यूसुफ है इसमें? नहीं, कुरान नहीं है इसमें। पीडीबी की। खैर, कभी इंशाअल्लाह कुरान आपको समझा देंगे इंशाअल्लाह। तो वहाँ पे मुबीन है, क्या है? रुक जाएंगे, आयत है हालांकि वह, रुक जाएंगे मुबीन। अब वहाँ पढ़ेंगे उक़्तुलू, क्या पढ़ेंगे? उक़्तुलू क्यों पढ़ रहे हैं? तो वहाँ हमजा काफ का जो ता आया है, ता के ऊपर आ गया पेश, ता के ऊपर क्या आ गया है? तो ज़बर और ज़ेर रहा तो यहाँ ज़ेर पढ़ा जाएगा, और पेश रहा तो पेश पढ़ा जाएगा। बस समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, नूने कुतनी आपको समझ में आ गया? नूने कुतनी को आप समझ लिए कि भाई देखो यहाँ दिया है, हाँ आगे बढ़िए, आगे दिए माशाअल्लाह। देखो यहाँ दिया है खैरुन इत्मअन्न, है ना। आयत नंबर 11 सूरतुल हज, है ना। सूरह हज जो है ये 17वां पारा में है। वो जो 22 लिखा गया, 22 का माना यह है कि वो 22वीं सूरत है कुरान मजीद की, वो 22वीं सूरत है, सूरतुल हज, है ना। सूरह हज के आयत नंबर 11 में है खैरुन इत्मअन्न, क्या है? क्या है? असल लफ्ज़ खैरुन है, क्या है? खैरुन, खैरुन जो रुन है, रुन में जो एक नून की आवाज़ आ रही है, उसी नून को ज़ेर दे देते हैं, रुन को ज़ेर दे करके खैरुन से खैरू, और वो जो नून बाकी रह गया उस नून के ज़ेर दे करके पढ़ते हैं, उसी नून का नाम है नूने कुतनी। उस नून का नाम क्या है? नूने कुतनी। और खैर, अब अत्मअन्ना होगा कि उत्मअन्ना होगा कि इत्मअन्ना होगा? इत्मान। क्या होगा? इत्मान। क्यों होगा?
کہ وہ جو تیسرا حرف ہے میم اس کے اوپر ہے زبر. اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اطمأن. دیکھیں یہاں پہ ہے مریب، آیت پہ ہے یہ مریب. الذی کیا ہے؟ مریب. الذی. الذی. مریب میں اگر نہیں پڑھے مریبین الذی، اصل لفظ مریبین ہے. کیا ہے؟ مریبن. جو بن کے جو نون ہے اس نون پہ زیر دے کے پڑھتے ہیں، اسی کا نام نون قطنی. مریب مریب تو الذی ہوگا، الذی. الذی ہوگا، الذی ہوگا. کیوں الذی ہوگا؟ وہ جو زال ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر. زیر ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ زبر اور زیر رہا تو کیا پڑھا جائے گا؟ زبر ہے نا. نہیں مریب الذی کیا ہے؟ تو زیر رہا تو کیا پڑھا جائے گا؟ زبر. زبر. پیش رہا تو کیا پڑھا جائے گا؟ زبر یا پیش. اور اگر زبر رہا تو کیا پڑھا جائے گا؟ زیر. ٹھیک ہے نا. تو مریب الذی. قدیرن الذی کیا ہے؟ قدیرن الذی. قدیرن ہے کیا ہے؟ قدیرن. رک جائیں گے الذی زیر ہے زبر آ جائے گا الذی. نہیں ملا کے جائیں گے تو قدیرن الذی. اسی کا نام ہے نون قطنی. کیا نام ہے اس کا نام؟ نون قطنی. کیا نام ہے؟ نون قطنی. تو نون قطنی کوئی الگ سے نہیں ہے. نون قطنی الگ سے ہے. وہ جو تنوین کی جو نون کی آواز ہے، جو نون ساکن ہے، اسی نون ساکن کو ایک زیر دے کر کے پڑھنے کا نام ہے نون قطنی. کیا نام ہے؟ نون قطنی. شیبن السماء کیا ہے؟ شیبن السماء. رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شیبا. کیا ہو جائے گا؟ شیبا. السماء. کیا ہو جائے گا؟ السماء. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نون قطنی کو سمجھ گئے ہیں نا. قرآن میں مختصر جگہوں پر زیادہ جگہ پر آیا نہیں. وہ جہاں بھی آیا ہے 10 5 20 50 جو بھی جگہ آیا ہے، آپ کو بس یہی پڑھنا کہ وہاں پر جو ہے نون کو ایک زیر دے کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تب جب ملائیں گے تب، رکنے کی صورت میں نہیں. رک جائیں گے تب نہیں پڑھا جائے گا نون. جب رکیں گے تو نون قطنی نہیں ہوگی، جب ملائیں گے تو نون قطنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں حروف شمسی و قمری. حروف شمسی کیا ہے؟ کہتے ہیں حروف شمسی لام ختم ہو جاتا ہے. یعنی حروف شمسی میں جو لام ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. وہ پڑھا نہیں جاتا. کہتے ہیں جیسے سورج کے آ جانے سے ستارے چھپ جاتے ہیں. جیسے کہ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شمس. کیا کہتے ہیں؟ شمس. شمس کہتے ہیں. جس طریقے سے سورج کے آ جانے سے ستارے چھپ جاتے ہیں، ایسے ہی جب حروف شمسی آ جائے تو لام چھپ جاتا ہے. لام کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. اور حروف شمسی جو ہیں یہ 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14 ہے. اور حروف قمری جو ہے وہ بھی 14 ہیں. حروف شمسی بھی 14 ہیں، حروف قمری. اب آپ کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھیں گے خود پڑھ آئے گا. دیکھیں مثال التائبون کیا ہے؟ التائبون. حمزہ تا زبر ہے نا. وہ جو لام لکھا ہوا ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے. وہ پڑھا نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو وہ جو تا ہے وہ تا حروف شمسی ہے. وہ تا کیا ہے؟ حروف شمسی اور ہے. یہ آسان ہے. تا سا دال زال غا زا سین شین صاد ضاد طا زا لام. اگر آپ یہ 14 کو یاد کر لیں تو وہ 14 اپنے آپ ڈیفرنٹلی یاد ہو گئے. مطلب کیونکہ یہ جتنے ہیں وہ اس کے اپوزٹ اتنے ہیں بس. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تا جو ہے یہ حروف شمسی ہے، لہذا لام پڑھا لام چھپ جائے گا. لام پڑھا لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. لکھا جائے گا کیونکہ رسم عثمانی ہے. کیا ہے؟ رسم عثمانی ہے. ہاں، رسم عثمانی کے تحت ہی لکھنا ہے، رسم عثمانی کے تحت ہی پڑھنا ہے. رسم عثمانی کے خلاف لکھنا گناہ ہو جائے گا، ہمارا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے ہم پڑھتے ہیں للہ و انا الیہ، تو انا میں بہت سے لوگ نا کر دیتے ہیں، راجعون میں بہت سے لوگ را کر دیتے ہیں، کوئی را کرتے ہیں. جو رسم عثمانی ہے اس کے مطابق لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر لام چھپ گیا. کیوں چھپا؟ تو کہا کہ یہ حروف شمسی کے آنے کے ذریعے چھپ گیا. اب ہم نہیں پڑھیں گے بھائی لام تو ہے، تو لام کو تو پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ حروف شمسی آ گئے، لام نہیں پڑھے گا. التائبون نہیں ہوگا، التائبون کیا ہو جائے گا؟ التائبون. والثمرات نہیں ہوگا، والثمرات والثمرات. ہے نا.
حالانکہ یہاں پہ الف دیا ہے نا، یہاں پہ الف دیا ہے، یہ الف یہاں جو ہے نہیں ہوگا. اگر یہ الف یہاں ہوگا تو یہ ہو جائے گا حروف قمری میں. کیا ہو جائے گا؟ حروف قمری میں. کیونکہ حروف شمسی میں صرف لام نہیں پڑھا جائے گا اور حروف قمری میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا. حروف قمر الف اور لام اس کے بارے میں دیکھو. الدین کیا ہے؟ الدین. لام ہے مگر پڑھا. اچھا وہ دونوں کی مثال دے جائے اس میں. ہاں کیا ہے؟ ہاں والذاکرین. والذاکرین. الف اور لام ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو یہ حروف قمری کی مثال، مگر وہ مثال غلط ہے. وہاں پہ جو مثال دیا ہے آگے حروف قمری. آگے بڑھائیے، مثال بھی غلط دے دیا اس میں. یہ ہے حروف قمری. کہتے ہیں لام باقی رہتا ہے. لام نہیں بلکہ الف لام باقی رہتا ہے. جیسے کہ حروف شمسیہ جس میں الف لام دونوں ہی جو ہے نہیں پڑھا جاتا. حروف قمر اس میں لام جو ہے پڑھا جاتا، الف نہیں پڑھا جاتا. پہلے حروف شمس قمری جاتی تو حروف شمسی دیا ہے، حروف شمسی بعد میں کر دیا ہے. وہ خیر جو بھی ہو تو اس پر پڑھیے. ہاں یہاں بھی جو ہے یہ جو مثال دیا ہے یہاں پہ ایک الف اور ہوگا. طائبون میں الف نہیں ہے، اس کی مثال غلط دے دیا ہے. والثمرات کی مثال صحیح ہے. الدین کی مثال غلط دے دیا ہے. والذاکرین کی مثال صحیح ہے. یعنی کیا ہے؟ حروف شمسی میں لام خط پڑھا جائے گا، الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا. نہ الف پڑھا جائے گا اور نہ جیسے کہ والثمراتی میں الف اور لام ہے دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. والذاکرین میں الف اور لام ہے دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ دونوں مثال ایک دم سوٹیبل سی مثال ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھائیے. اور حروف قمری میں کیا ہے کہ صرف جو ہے الف نہیں پڑھا جاتا، لام پڑھا جاتا ہے. جیسے چاند کے آ جانے سے ستارے باقی رہتے ہیں، سورج کے آ جانے سے ستارے چھپ جاتے ہیں، تو وہاں کیا ہو رہا؟ الف اور لام دونوں چھپ گئے. اور یہاں چاند کے آ جانے سے ستارے باقی، جیسے کہ یہاں پر لام باقی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کتنے ہیں؟ الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا اور یا. اس میں کیا ہے؟ والاول. کیا ہے؟ والاول. تو والا پر ول لام پڑھا گیا لیکن الف پڑھا نہیں گئے. اور حروف شمسی میں نہ الف پڑھا جائے گا اور نہ لام. لازم پڑھا ہے اذا الشمس کورت، تو حمزہ ای دال شین زبر دش، وہاں جو بیچ میں الف اور لام لگا ہوا ہے وہ دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم پڑھتے ہیں والسماء ذات الرجع، تو والسماء میں واو سین اور وص کرتے ہیں، الف اور لام جو لگا ہوا ہے دونوں نہیں پڑھا جاتا ہے دونوں. تو وہ ہے حروف شمسی. وہ کیا ہے؟ حروف شمسی. اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حروف قمری. اس میں صرف الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا. جیسے والباطن، تو الف نہیں پڑھا گیا، لام پڑھا گیا. والجوع، الف نہیں پڑھا گیا لیکن لام پڑھا گیا. والحافظین، الف نہیں پڑھا گیا مگر لام پڑھا گیا. ٹھیک ہے سمجھ گئے اس کو؟ ہاں نون قطنی سمجھ گئے، حروف قمری سمجھ گئے، حروف شمسی سمجھ گئے. ایک بار اور آسانی کے ساتھ کہ بھائی حروف شمسی وہ ہے جس میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جاتا. حروف قمری وہ ہے جس میں صرف الف نہیں پڑھا جاتا، لام پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس تو جہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ بھائی لام پڑھا جا رہا ہے سمجھ جائیں گے یہ حروف قمری کی وجہ سے ہے، اور جہاں دیکھیں گے بھائی الف لام دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف شمسی کی وجہ سے ہے. ہو گیا؟ بہت سر ہو گیا. ایک کی چلیے ماشاء اللہ. تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ مختصر ہیں اور جلدی سے آسانی سے جو ہے ذہن میں آنے والی بات بھی ہے یہ کہ بھائی لام اگر پڑھا جا رہا ہے الف نہیں پڑھا جائے تو حروف قمری ہے، اور الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے تو حروف شمسی ہے. اور یہ جہاں بھی آئیں گا تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہجے کریں گے تو یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے. نون قطنی کو بھی ہم سمجھ گئے کہ بھائی نون قطنی جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ نون ساکن کو ایک زیر دے کر کے پڑھنے کا نام نون قطنی ہے. قرآن نکالیے. قرآن میں آج ایک مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میم ساکن کے قاعدے ہم پڑھیں گے نا. نون ساکن و تنوین کے قاعدے ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں. بس یہ رکھ دیجیے. ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے. بہت سمپل. کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین کا قاعدہ کتنا ہے؟ 4 پڑھیں ہم لوگ. اظہار، اقلاب،
ادغام اور اخفا، 4 قاعدے پڑھ لیے ہیں. تو میم ساکن کے بھی 3 قاعدے. کتنے قاعدے ہیں؟ 3. بالکل سمپل ہے. ایک ہے اظہار، ایک ہے اخفا اور ایک ہے ادغام. 3 قاعدے ہیں اور تینوں بڑی آسان ہیں. تینوں بڑھیا. بڑی آسان ہے، کوئی بات نہیں. کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام، بس اتنا ہی ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام. ادغام مطلب غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا، صرف با آئے تو اخفا. اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار. ختم، بس سادہ سمپل. میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام یعنی ملا کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا یعنی ناک نواز لے جائیں گے. اور ان 2 حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار. اس میں ہم کو اور آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، کیا ہے؟ علیہم. علیہم. ہاں میم زیر، ہم. میم ساکن ہے. میم ساکن کا کون سا حرف آ گیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. اظہار ہوگا، کیونکہ اگر میم آتا تو ادغام ہوتا، با آتا تو اخفا ہوتا. میم با دونوں حرف آئے تو اظہار ہوگا. تو اب ہم وہاں پہ علیہم نہیں کر سکتے. علیہم اانذرتہ، بات سمجھ آ گئی؟ ایک دم سمپل، سوٹیبل، آسانی کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. اانذرتہم، میم ساکن ہے. میم ساکن کون سا آ گیا ہے؟ حمزہ. حمزہ آ گیا ہے، اظہار ہوگا. ام لم، میم ساکن ہے، تا آ گیا ہے، اظہار ہوگا. تنذرہم، میم ساکن ہے، لام آ گیا ہے، اظہار ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم، میم ساکن ہے، واو آ گیا ہے، اظہار ہوگا. وعلی سمعہم، میم ساکن ہے، اس کا واو آ گیا ہے، اظہار ہوگا. وعلی ابصارہم، میم ساکن ہے، غین آ گیا ہے، اظہار ہوگا. وَلَهُمْ، میم ساکن ہے، عین آ گیا ہے، اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، اور آگے پڑھتے ہیں. وَمَا هُمْ، آگے دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ، کیا ہے؟ میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا، اخفا ہو جائے گا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بات سمجھ آ گئی؟ صرف 2 ہی حرف. میم ساکن کے بعد اگر با آ گیا تو اخفا اور میم آ گیا تو ادغام. جہاں پر میم 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 زر میم 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 زر، تو ایک میم پر جو دوسرا میم آیا وہ آیا ہے، کیا آیا؟ وہ ساکن. کیا آ گیا؟ ساکن. پھر میم الزرما، تو میم کے بعد پھر میم آ گیا ہے تو میم ساکن کا ادغام ہوگا، غنہ کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میم پر تشدید ہو تو ہمیشہ غنہ ہوگا. تو میم ادغام ہو جائے گا، غنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی مثال آ گئی. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم هم، کیا گئے؟ ہم. میم سیکنڈ کے بعد میم آگے آ گئے، ادغام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادغام. کون سا ادغام ہوگا؟ میم ساکن کا ادغام ہوگا. کون سا ادغام ہوگا؟ میم ساکن کا کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم، میم ساکن کا عین آگے آ گئے، ادغام ہو جائے گا. عذابن، کیا ہو جائے گا؟ عذابن میں کیا ہو جائے گا؟ اظہار ہوگا. تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، حروف علق کے اظہار ہوگا. عذاب علیم، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اقلاب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اقلاب ہو جائے گا. اقلاب کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے اخفا کا قاعدہ بھی پایا جانا چاہیے. کیا؟ ہاں، علیم جب کہہ کے تو میم میم پیش مم، ایک میم ساکن ہو گیا، پھر با آ گیا ہے تو میم ساکن کا اخفا بھی ہو جائے گا. اس لیے یہاں اقلاب میں غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ علیم بما كانوا يكذبون.
ٹھیک ہے, سمجھ گئے. میم ساکن کا قاعدہ آسان ہے نا. کیسے ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا, میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام, اس کے علاوہ کتنے بھی حرف آ جائے سب اظہار. بس آسان ہے. آگے بڑھائیے اور آگے بڑھائیے, کل سے پڑھ چکے ہم لوگ ہے نا. بس اب یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا پڑھیں گے اور اظہار اخفا, نون ساکن کا, تنوین کا ہے نا, اور میم ساکن کا, سب کا اظہار اخفا آپ لوگوں کو ذرا بتانا ہے, کیسے پڑھنا ہے, لمانا ہے, وہ سب تھوڑا پڑھنا ہے تاکہ ہم لوگ کو آ جائے. اگر بیچ میں کہیں اخلاء وغیرہ آ جائے گا, انہیں قطنی بھی آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, حروف شمسی حروف قمری آ جائے تو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ان اللہ سے پڑھتے ہیں. ان میں کیا ہو جائے گا؟ دوسرے لائن میں آخر میں ہے نا. ان میں کیا ہو جائے گا؟ اظہار کیسے ہو جائے گا؟ ادغام ہوگا نا. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کو حرف آ جائے تو ادغام. اس میں نون میں ڈبل نون ہے نا, ڈبل نون ہے. اور پھر ہم نے پہلے کہہ دیا نون اور میم پر جب بھی تشدید ہوگا تو ڈیفینیٹلی غنہ ہوگا. نہیں پڑھے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ غنہ ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ لا یستحیی آئی میں کیا ہو جائے گا؟ جلدی بولیے. ادغام ہوگا. ہاں بالکل ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ گیا ہے. این تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. این یضرب مثلا, لم میں کیا ہو جائے گا؟ جلدی پڑھیے آپ لوگ, تب لگے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں گے. آپ تنہا کے لیے بول رہے ہیں, پیچھے کوئی دوسرے کوئی نہیں بول رہے, کسی کو یاد نہیں ہے, سب بھول گئے ہیں. ہاں ارے بھائی تنوین کے بعد میم آ گیا ہے, یرملون کا ادغام ہوگا. نہیں ہے, قاعدہ بھول گئے آپ لوگ. ان یضرب مثلا ما بعودۃ, تن میں کیا ہوگا؟ ادھر والے کسی کی آواز نہیں آ رہی, کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا نا. کیوں اخفا ہوگا؟ کہ تنوین کے بعد فا آ گیا ہے. ما بعودۃ فما فوقها کیا ہوگا؟ ادغام. غنہ جلدی بولی نا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ کیا ہو جائے گا؟ خدا یعلمون ان بولا میں, ان غنہ ہوگا, ادغام ہوگا. انہ الحق, مر میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام تا. من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مثلا میں کون سا وقفہ ہو جائے گا؟ وقف لازم. میم آ گیا نا, وقف لازم ہے, رک جائیں گے. يضل به كثيرا کثیرا کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. کثیرا یرملون کا بھاو آ گیا نا, یارا میم لام واو نون کے بعد یرملون کا بھاو آ گیا, ادغام ہوگا. ادغام ہے ناقص ہوگا. کثیرا ویہدی به کثیرا. کثیرا میں رک گئے. کون سا وقف ہے؟ وقف مطلق. تا ہے نا وقف مطلق. میم وقف لازم. گول آیت وقفے, وہ آیت کیا ہے؟ آیت کوفی. اور 5 اردو کا بنا ہوا وہ آیت غیر کوفی. اور میم ہے وقف لازم, تا ہے وقف مطلق ہے نا, جیم ہے وقف جائز ہے نا, زا ہے وقف مجوز, ہاں, صاد ہے وقف مرخص. خیر ابھی بس یہ 3 آیتیں کھلی. ٹھیک ہے, تو کیا کہاں تھے ہم لوگ؟ کثیرا. کیا ہے؟ کثیرا. رک گئے تو کثیرا, اور نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں ادغام ناقص ہوگا. بالکل ادغام ناقص ہوگا.
نہیں رکیں گے تو تنوین کے بعد واو آ گیا یا را میم لا واو نون ملا کر کے پڑھیں گے تو ادغام ہو جائے گا، ادغام ناقص ہو جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، ہے نا. اب یہاں پہ کیا پڑھیں؟ الذین، کیا پڑھیں گے؟ الذین، الذین، الذین کیوں پڑھیں گے؟ زال کے نیچے کیا زیر. الذین ینقضون، ین میں کیا ہو جائے گا؟ ین میں کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہو جائے گا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ آپ نے. ماشاءاللہ، ان کو سمجھ میں آ گئی ہے. آپ لوگ توجہ کم دے رہے ذرا. ین میں کیا ہو جائے گا؟ اخفا. کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے. قاف اخفا کے حروف ہے. قاف نظر ملون کے ہے نا، حروف حلقی ہے، تو ڈیفرنٹلی قاف اخفا کے حروف ہو جائیں گے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ ناک میں آواز جائیں گے. الذین ینقضون عہد اللہ من، مم میں کیا ہو جائے گا؟ اقلاب، اقلاب ہو جائے گا. غنہ اخفا کریں گے. من بعد میثاقہ، کی ہی ہے، رکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کی، ہے نا. اچھا یہ بتانا بھول گیا آپ لوگوں نے کہ بھئی کیسے رکنا ہے، کہاں رکنا ہے نا. یہ بتانا کل بتائیں گے اس کے بارے میں کہ علیما ہے، علیمن ہے تو علیما کیوں ہوگا، نستعین ہو تو نستعین کیوں ہوگا، حامیتن ہے تو حامیہ کیوں ہوگا. انشاءاللہ کل بتائیں گے اس کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا. یا میثاقی ہی ہے مگر رکتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ میثاقی، کیا ہو جائے گا؟ میثاقی، کیوں ہوگا کل بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيْن، آئی میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام یرمل، زور سے بولیے. ادغام ناقص، زور سے بولیے کم سے کم. کیا ہو جائے گا؟ ادغام ناقص. کیوں کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یا را میم لام نون، ادغام ناقص. أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ارضی ہے، ارض کہہ دیں گے، رک جائیں گے. کون سی آیت ہے وہاں پہ؟ آیت ہے وقفے مطلق. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم میں کیا ہوگا؟ کم کیا ہو جائے گا؟ تا آ گیا تو اخفا. کیا ہو جائے گا؟ اخفا. کیونکہ نون ساکن کون سا حرف آ گیا؟ تا آ گیا ہے. تم میں کیا ہو جائے گا؟ میم حمزہ آ گیا. میم ساکن کا اظہار ہو جائے گا کیونکہ میم ساکن پر کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا ہے نا. کیا ہو جائے گا؟ کنتم امواتا، تنگ میں کیا ہو جائے گا؟ اخفا. کیا ہو جائے گا؟ تنوین کا کون سا حرف آ گیا؟ فا. امواتا فاحیاکم، کم میں کون سا وقف ہے؟ وقف جائز. جائز. ثم میں کیا ہو جائے گا؟ ثم میں کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ثم میں کیا ہو جائے گا؟ میم ساکن کا ادغام. میم ساکن کا ادغام، میم پہ اوپر تشدید ہے نا، غنہ کریں گے. کیوں غنہ کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ ادغام ہوگا. میم کا میم میں ادغام ہوگا، ڈبل میم ہے تو کیا پڑھیں گے وہاں پہ؟ غنہ کریں گے. ثم کیا پڑھیں گے؟ آگے بڑھیں گے. ثم یمیتکم، کم میں کیا ہوگا؟ یو می میں، میم یا در می ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ یا معروف کی پکی تختی ہے، حروف مدہ ہے، یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. کھینچ کے پڑھیں گے، لما کے پڑھیں گے. تو ثم یمیتکم، کیا پڑھیں گے؟ یا معروف کی پکی تختی ہے، ایک آواز پوری ہوگی. یمیتکم، کم میں کیا ہے؟ میم ساکن کون سا حرف آ گیا ہے؟ سا آ گیا ہے. کیا ہوگا؟ اظہار کے اخفا کے کام، اظہار ہوگا میم ساکن کا. میم ساکن کے بعد صرف میم آیا تو ادغام اور با آیا تو اخفا، باقی سب اظہار، باقی سب ٹھیک ہے. ثم میں ادغام، میم ساکن کا ادغام غنہ. ثم یحییکم، کیا ہو جائے گا؟ اظہار. ثم کیا ہو جائے گا؟ ادغام. الی، لئی میں کیا ہو جائے گا؟ لام یا زبر لئی، کیا ہو جائے گا؟ کون سا حرف ہے؟
حروف لین یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. حروف لین لگا لگا جلدی پڑھیں گے. الیہ کیا پڑھیں گے؟ الیہ الیہ نہیں پڑھیں گے. الیہ ترجعون. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. هو الذی خلق لکم. لکم کیا ہو جائے گا؟ کم میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہوگا. ادغام میم ساکن کا. میم کے بعد میم آ گیا ہے. میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے. ادغام ہوگا میم ساکن کا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. قاف آ گیا نا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شیئن میں کیا ہو جائے گا؟ اظہار ہو جائے گا. کیوں؟ تنوین کے بعد عین آ گیا. حروف علقی اظہار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل میں کیا ہو جائے گا؟ اخفا. کیا ہو جائے گا؟ تنوین کا الفا آ گیا ہے. جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ تن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ. کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ. قالوا اتجعل فيها من میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ناقص. من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. روزانہ 2-3 صفحے کو پڑھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. تو جتنی چیزیں پیچھے آپ پڑھیں وہ سب خود بہت زیادہ جائے گی. اور نہیں پڑھیں گے, پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر سے وہیں پہنچیں گے جہاں پہ آپ تھے. جہاں پہ آپ تو کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے پریکٹس. 2-3 صفحہ روزانہ پڑھیں گے. اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب کو دیکھ کر کے نون مشدد میم مشدد کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے تینوں قاعدے کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. کون سا وقف ہو رہا ہے, وقف مطلق ہے, وقف جائز ہے, وقف مجوز ہے, وقف مرخص ہے, قیل ہے, صلے ہے, سل ہے, کیا ہے, یہ سب چیزیں پڑھیں گے سمجھیں گے. جب آپ اس پہ غور کریں گے 5 دن, صرف 5 دن غور کریں گے آپ, سارے قاعدے آپ کو ذہن میں فٹ ہو جائیں گے. سارے قاعدے آپ کو ذہن میں, آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائیں گے. لائف ٹائم کے لیے ٹینشن فری, لائف ٹائم کے لیے ٹینشن. ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ غور کیجئے. حالانکہ یہ تو بات کی پڑھائی تھی, اور ابھی سے تھوڑا آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں اس پہ. انشاءاللہ جب ہم لوگ 23ویں سبق میں سورہ بقرہ شروع کریں گے